الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، یعنی جمعۃ الوداع ہے، اور اسی کے متعلق انشاءاللہ ہم جمعے کے بارے میں سنیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ جمعہ وہاں پر جگمگا رہی ہے قرآن پاک میں، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی سنیں گے۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر جمعے کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ افسوس ہم ناقدر جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے۔ سبحان اللہ، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز جہنم کی آگ نہیں سلجھائی جاتی، جمعے کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعے کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعے کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گناہ ہے، اور جمعے کا روز گناہ کا عذاب بھی 70 گناہ ہے، یعنی اس دن اگر ایک نیکی کی جائے تو وہ بھی 70 گناہ ہے، اور ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ اگر ہم خدا نخواستہ گناہ کر بیٹھے تو وہ بھی 70 گناہ ہے۔ اللہ عز و جل نے جمعہ کے نام کی ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے، جو قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کب جمعہ سب سے پہلے ادا فرمایا؟ پہلا جمعہ کب آپ نے ادا فرمایا؟ اس کے بارے میں ہے کہ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے لائے تو 12 ربیع الروز یعنی 12 تاریخ تھی، پیر شریف کو چاس کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی، اور پیر شریف منگل اور بدھ اور پھر جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ یعنی اب اسی قیام میں کرتے کرتے جمعۃ المبارک آ گیا، یعنی روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا۔ بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا۔ الحمدللہ آج بھی وہاں شاندار مسجد جمعہ کے نام سے ہے، اور وہاں جو طواف کرنے والے ہیں اور جو حج کرنے والے ہیں وہ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اسی طرح اب دیکھیے جو جمعہ نہیں پڑھتے، یعنی جمعہ شریف ایک تو جو پڑھنے والے کی اس کی جو برکات ہیں، اور جو نہیں پڑھتے اس کے لیے کیا ہے۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص 3 جمعے کی نماز سستی کے سبب چھوڑے اللہ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ اسی طرح جمعے کے دن امامہ باندھنا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کافی روایات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کی خوب برکات عطا فرمائیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں آخری جمعے میں اکثر ناعلمی کی وجہ سے جو لوگ قضا نمازوں میں وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں کہ یہ پوری زندگی کی یا جو بھی چھٹی ہوتی ہے نمازیں وہ ادا ہو جاتی ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ جو قضا نمازیں وہ آپ نے قضا ہی پڑھنی ہے۔ یہ جمعے کے دن جو رائج ہوا ہے ناعلمی کی وجہ سے کہ جمعے کے دن وہ 2 رکعت نوافل پڑھتے ہیں جمعے کے بعد، تو اس سے وہ قضا نمازیں ادا نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے قضا نمازیں آپ کی ادا نہیں ہوگی، قضا نمازیں الگ سے آپ کو پڑھنی پڑیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔